खाजा आसम नूं पूछना कि उन्हां दे मां दा अंगूठा मरोड़िया दा। ये हाजा साहब आपके रिश्तेदार भी हैं? तुम पहले कुरान उठाओ। आप इस पर भी हलफ उठा सकती हैं कि पुलिस आपके घर गई है, आपके साथ ये बेहुरमती की है? कितने वोट, इतनी धांधली उन्होंने की है, तो फिर आप फॉर्म 45 दिखा के कैसे कह सकती हैं कि हम जीत गए हैं? बड़ा पुलिसमैन और अंदर ठप्पे लग रहे थे। तब आप पूछेंगी अपने बेटे से कि आप गए थे तो क्या लेने गए थे, क्यों गए थे? उसने अगर इतना कुछ कर दिया हमारे साथ, तो आप उसके घर 1 घंटे की मीटिंग किस वजह से करने गए? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट की सबसे अहम तरीन खबर, ब्रेकिंग और हॉट न्यूज इस वक्त की है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सवाल मेरा ये था कि रेहाना डार साहबा ने कुरान पाक हाथ में पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर हाथ रखकर बताया मैं जीत चुकी हूं। हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, तो हम लोग जीत चुके हैं। यही सवाल था। तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? क्या आपके पास फॉर्म 45 हैं? तो उनका जवाब भी आप सबने सुना ही होगा। तो उनका कहना था कि फॉर्म 45 क्या आपने देखे हैं? आपको दिखाए हैं उन्होंने फॉर्म 45? उसी वक्त तो रेहाना डार साहबा की जानिब से मुझसे राब्ता किया गया और ये फरमाया गया कि यहां पर आए, हम आपको फॉर्म 45 दिखाते हैं। तो आज पहली मर्तबा ये है जी फॉर्म 45, तकरीबन 300 से ज्यादा 349 फॉर्म्स हैं। ये इन्होंने ये सामने रख दिए हैं, ये ओरिजिनल हालत में है। ये आप देख भी सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी मैंने टोटल गिनती तो नहीं की, लेकिन इनके मुताबिक ये 349 फिगर्स हैं। तो मेरे साथ वर्ल्ड फेमस मां रेहाना डार मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया आप आए हैं, मुझे दिली खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको सच और हक के साथ खड़ा रखे। आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था ये इस हवाले से, आपने सुना ही होगा, जिसके बाद आपने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मेरा मौका भी ऐड किया जाए, मेरे साथ भी प्रोग्राम करो ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरे पास फॉर्म 45 हैं। तो ये तो ओरिजिनल फॉर्म आपने रख दिए यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा चैलेंज है कि जरा कभी गैरत और आप में शर्म है तो जुर्रत करो, वो फॉर्म लेके आप भी आए और मैं भी अपने लेके मीडिया पर आए। आप आए, बताएं मुझे, मुनाजरा कर ले मेरे से। और जो तुमने धांधली की, खुद मैंने पूरे पोलिंग स्टेशन चेक किए और पुलिस के आदमियों को मैंने बाहर निकाला। आप जो बड़ा मान करते हैं कि मेरे 45 फॉर्म असली है, तो अपने बाप के बेटे हो तो मेरे सामने ले आओ, मैं अपने भी ले आऊंगी। मीडिया पर आप भी रखे, मैं भी रखूंगी। जो फैसला होगा खुदा की कसम मुझे मंजूर होगा। वो जो आपका हसन इकबाल जो डीपीओ है, याद रखें, वक्त आने पर FIR कटाऊंगी मैं, इसलिए कि उन्होंने मां के गिरे बांध पर हाथ डाला। जमाजी, मुझे ये बता दें कि आप चैलेंज तो कर रही हैं, क्या ये 45 फॉर्म आप ऐसे दिखाना चाहती है मीडिया के थ्रू या अदालत में जाके इंसाफ लेना चाहती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अदालत में जाके इंसाफ मिलेगा? वो तो कहते हैं कि अदालत में आए मेरे साथ, मैं अदालत में फैसला करेगी। मैं कहती हूँ कि मैं अदालत में भी जाने के लिए तैयार हूँ। इसने 10 मरले जो जमीन डाली थी ना पटवारियों से मिलकर, 20 हुए थे वो आपके लोग, अदालत ने बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि एक माँ देखी है जो कह रही है कि अगर मेरी हो तो मीडिया को दे देना। ऐसी बहादुरी दिखाओ, झूठे मुकदमा डाल देती हो लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको। जहां आप कहेंगे ना हाजा से, मैं वहां पहुंचूंगी और सच की जीत होगी, मुझे कसम है उस कुरान की। आज आप भी अदालत में आए, मैं भी अदालत जाऊंगी, आप भी कुरान पर हाथ रखे, मैं भी कुरान पर हाथ रखूंगी, अपना रिजल्ट ले ले। शर्म करे, चोर चोर के नारे आपको गलियों और मोहल्लों में लग रहे हैं। आपने धांधली का इतना ज्यादा शोर डाल दिया, पूरे मतलब वर्ल्ड फेमस हो गई है कि सियालकोट ने 71 में धांधली हुई है। आप क्या कहेंगे सियालकोट में वैसे कहां पे आपको मिली धांधली देखने में? आप बार बार पुलिस को बीच में लाती हैं, पुलिस ने ये कर दिया, ये कर दिया। क्या पुलिस को देखा आपने धांधली करते हुए? मैंने बेटा यकीन जाने, सुबह मैं 8:15 बजे अपना वोट कास्ट किया। वोट इतना खामोश था, लोग खामोश थे, ना पता चाह रहा था PTI का, ना पता चाह रहा था कि तरीके इंसाफ का जाओ, ना पता चाह रहा था शेर का, ना पता किसी जमात का पता नहीं चाह रहा था, मगर लोग खामोशी से वोट डाल रहे थे। जो थे अच्छे खुले पोलिंग स्टेशन वो तो ठीक जा रहे थे। नंबर 2 स्कूल में पित्तल के शेर लगाए लोग, खड़ा पुलिसमैन और अंदर ठप्पे लग रहे थे, तो मैंने बाहर निकाला उसे। 4, 5, 6 जगह इतनी धांधली हुई है। एक मर्द औरतों के बूथ में था, मैंने कहा आप कौन है?
جی میں ریگولر آفیسر، میں کہ لائیں کارڈ دکھائیں مجھے. پتہ نہیں چلا اس کو کیسے بھگا لیا گیا. پتہ چلا بعد میں کہ وہ چوکیدار تھا اسکول کا. مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ کسی پولیس اسٹیشن عورتوں میں اندر مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھے؟ ڈیوٹی آفیسر کو تو اجازت نہیں ہوتی ہے نہیں، نا، اس کے مطلب پاس کسی کی ہے ہی اگر نہیں ڈیوٹی تھا. لگی ہو تو. بعد میں مجھے پتا چلا پولیس آگے ادھر. اچھا اگر اتنے ووٹ اتنی دھاندلی انہوں نے کیا تو پھر آپ فارم 45 دکھا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں؟ میں وہ کیوں نہیں جیتے اتنی دھاندلی کرنے کے باوجود بھی؟ پولیس نے اگر بیٹا اتنے تھپے لگا دیے تو. آپ سب صحافیوں کو پتہ ہے میں 90% تھی، خواجہ سے 10% تھا. ٹی وی اینکر آئے، ندیم آئے، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے. وہ جب خواجہ آصف کو جا کر یہ بتاتے تھے نا کہ ان کی ماں لیڈ کر رہی ہے تو آپ 10% ہیں، تو کہتا تھا میں مطمئن ہوں. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے مطمئن ہونے کا دھاندلے کا خیال تھا. جو دھاندلا اس نے کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے، مجرم ہے، قوم کا مجرم ہے. میں ان کو بھی سامنے لے آؤں گی جو وہ نون کے تھے. انہوں نے مجھے ظلم کا ووٹ ڈالا. خواجہ آصف جو آپ نے حسن ڈیپو کے تھرو کرایا، ماں کے اولین درجے کو رسوا کیا، ماؤں کے پیر کی جنت کو آپ نے رسوا کیا، شیشے مارے. اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ حسن ڈی پی او کا نام بار بار لیتی ہیں، مطلب ہر پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا حاجی آصف کے ساتھ آپ حسن ڈی پی او کا نام لازمی. کیا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کے بیٹے ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر گئے تھے؟ وہ کس وجہ سے گئے تھے؟ کس کے گھر گئے تھے؟ حسن ڈی پی او کے. مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میرے بیٹے گئے ہیں. میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کیا کرنے گئے تھے حسن ڈی پی او کے ان گھر؟ کے گھر گئے تھے بھلا آپ کے علم میں؟ نہیں، میں تو کبھی نہیں گئی. میں تے حسن ڈی پی او اتنی عرصے سے خواجہ آصف کی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاؤٹ ہے آپ خواجہ آصف کے. مت لیں میرے بیٹے کا نام. بہادر ماں کے بہادر بیٹے، غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے. تب آپ پوچھیں گی اپنے بیٹے سے کہ آپ گئے تھے تو کیا لینے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ اس نے اگر اتنا کچھ کر دیا ہمارے ساتھ تو آپ اس کے گھر 1 گھنٹے کی میٹنگ کس وجہ سے کرنے کے لیے میں گئے؟ کرنے گئی تھی. نہیں مطلب آپ کے اگر بیٹے گئے ہیں تو کیسے آپ پوچھیں گی؟ اگر میں کیسے پوچھوں؟ میں نے جو کچھ کہا غور سے سن لو. کوئی میرا بیٹا حسن ڈار کے نہیں گھر گیا، نہ وہ جا سکتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں حاجی آصف، چھوڑ دو، پچھلا ویلا ہے، سچی باتیں کرو. پولیس نے ایک موقف یہ بھی اپنایا تھا کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کہ آپ کا دوپٹہ اترا ہوا تھا، آپ کی بے حرمتی کی گئی تھی، تو اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس پر بھی حلف اٹھا سکتی ہیں کہ پولیس آپ کے گھر گئی ہے، آپ کے ساتھ یہ بے حرمتی کی ہے، آپ نے کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کی ہے انہوں نے؟ میرے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے. جس ماں سے اس دن کرب سے گزری وہ میرا اللہ جانتا ہے. تم پہلے قرآن اٹھاؤ کہ زر ٹھیک ہے یہ گئی، پھر میں بھی بات سے اٹھا لوں. اٹھائیں قرآن، آئیں میرے سامنے، عدالت جائیں، سپریم کورٹ جائیں، جہاں بھی آپ جائیں قرآن پر فیصلہ ہوگا. اچھا ماں جی دھاندلی کرنی ہوتی تو مطلب ان ووٹرز کو نکلنے نہ دیتے. پولیس اگر سختی کرتی، ووٹرز کو بھگا دیتی، ووٹ ڈالنے ہی نہ دیتے، تو اس طرح بھی دھاندلی ہو سکتی تھی. بیٹا میں تو خود حیران تھی. تو یقین جانو بہت سارے الیکشنوں میں نے ووٹ دیا، حکومتیں آنے جانے بھی دیکھی، ماشاء اللہ بھی دیکھے. جو آج میں نے دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. اسی لیے ظلم کے خلاف میں ڈٹ گئی تھی. قرآن کے مطابق میرا جہاد تھا، نبی کی امت تھی، سب نے میرا ساتھ دیا. خواجہ آصف سب نے میرا ساتھ دیا اس ظلم کے خلاف جو میرے گھر سے ہوا. لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں آپ کتنی پر امید ہے کہ آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ اگر انصاف نہیں دیا جاتا، مطلب 2013 میں آپ کے بیٹے عثمان ڈار بھی یہی واویلا کرتے رہے، داندلی ہو گئی بھائی، 5 سال تک ایسے ہی عدالتوں کے چکر لگاتے رہے. 2018 کے اندر اپنی حکومت آ گئی، 5 سال تک ایسے ہی چکر لگاتے رہے، انصاف نہیں ملا. تو کیا آپ کو انصاف ملے گا بیٹا؟ اس بار کی طرح یہ 5 سال بھی گزر جائیں گے؟ بیٹا میری بات یاد رکھنا، جس ہستی پر میں نے ہاتھ رکھا اپنی جیت پر، اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے تو دیکھنا جو میرے قرآن کو رد کرے گا اوپر بیٹھنے والی اللہ کی ذات ہے. ایک انصاف اوپر بھی ہوتا ہے، ایک انصاف نیچے بھی ہوتا ہے. دنیا کے سامنے اس قرآن کا انصاف آئے گا. دنیا کے سامنے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، غلط راستہ نہیں، سیدھا راستہ. 2 راستے ہیں، ایک جہنت اور ایک جہنم. پھر دیکھنا
کہ فیصلہ اوپر اچھا سے- ویسے یہ حاجہ صاحب آپ کے رشتہ دار بھی ہیں؟ ہاں عزیز ہے میرے، وہ نند کی بھی شادی انہی کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے اور محلے داری سے. میں خواجہ آصف کو پوچھتی ہوں رشتہ دار کہ کے بعد جیت کا رشتہ اتنا داروں ہی میں دعویٰ کرتے ہو تو کشمیری محلے میں 770 کی لیڈ میں نے خواجہ آصف کو ماری ہے. اور اپنے ادھر کینٹ میں دیکھ لو، اوہ ہو بڑے افسوس دی گل ہے، اور تسی دوویں اپنا گھر نہیں جیت سکے، تانوں بری طرح عوام نے رد کیتا ہے. انشاءاللہ تعالی دنیا اگوں بھی ماں دے نال ہے تے اج بھی ماں دے نال ہے. تے آ جاؤ تے اپنے کاغذ جڑے بنوائے گئے نے خواجہ صفدر میڈیکل دے اوپر میں پوچھنی ہاں جدو میں گئی ساروں کو 47 فارم لے تے خواجہ آصف نو پوچھنا کہ انہاں دے ماں دا انگوٹھا مروڑیا دا ہاتھ سی، خود دیکھ کے آیا اینو تصویر چ لو انہوں کیوں مرونڈیا گیا، دی باں نو مروڑ کے انہوں کیوں کھچیا گیا، کیوں لوکاں نو تشدد کر کے کڈیا گیا. اگر آرو سچا سی تے کہندا آنے دو، اوپر بیٹھ کر پوری پلاننگ کی گئی. انشاءاللہ تعالی اگر وہ نبی کی امت سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے تو میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر فیصلہ دیں. میری اپیل ہے آپ سے. مجھے یہ بتا دیں آپ کے ایک بیٹے اندر ہیں، جیل میں ہیں، عمر ڈار، ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، تو کیا آپ کو کہیں سے بلیک میلنگ تو نہیں ہو رہی کہ آپ کے بیٹے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کوئٹ کر جائیں، چھوڑ دیں یہ سارا کچھ؟ میں آج خود آپ کے تحفظ سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آج میں نے خود اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی ہے. جو کیس میں نے جیتا تھا ہائی کورٹ میں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ماں مل سکتی ہیں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا کیونکہ مجھے ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی ماں کو مل سکتی ہیں. باقی جو کرپشن کے کیس ہیں میں پوچھتی ہوں جنہی کے پاس کرپشن کے کیس ہیں کہ 9 مئی سے پہلے کیوں نہ میرے بیٹوں پر کرپشن کے کیس ڈالی گئے، 9 مئی کے بعد کیوں، پوچھتی ہوں میں 9 مئی سے پہلے کیوں میرا بیٹے نے جو کام کیے ان پر کیوں نہیں کرپشن ڈالی گئی. اور میری اپیل ہے جس جج صاحبان سے میرے بیٹے نے فیصلہ کرنا ہے، یاد رکھو آپ نے حق اور سچ کا فیصلہ دینا ہے. ان کی ماں دنیا کو دین کا سبق دیتی ہے تو سوچو اپنے بیٹوں کا دین کا سبق نہیں دیتی. آپ مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں. ایک ماں بیوہ کی اپیل ہے کہ انصاف دنیا میں ہوتا ہوا دکھائی دے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی رہنما ریحانہ ڈار موجود تھی، ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. تو یہ ہیں جی فارم 45 جو کہ 349 کے قریب ان کی گنتی ہے، باقی جو 7-8 ہیں ان کا چیلنج یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ووٹ حاجہ محمد آصف کو ہم لوگ گفٹ کرتے ہیں. تو پھر بھی اگر فیصلہ کر لیا جائے انہی فارمز کے مطابق تو کیا اب یہ اوریجنل فارم 45 ہیں تو اب ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، نقلی ہیں؟ تو ان کا ماجی کا یہ بڑا ہی چیلنج ہے کہ میرے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ جائے، کوئی بھی آ جائے، اپنے فارم 45 لے آئیں، یہ فارم 45 ہمارے پاس ہیں اور یہ اوریجنل ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں، قسم کھا کر بھی انہوں نے کہا تھا. تو فی الحال کیا ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا جائے گا، کیا ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا لائیو میڈیا کے سامنے یا نہیں، یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا. فی الحال اس سٹوری سے اپنے بھائی ندیم غوری کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.